السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ تو آج آپ کے سامنے کلاس 9 باب نمبر 5 مشق نمبر 5.3 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس میں بس آپ نے یہ 4 چیزیں یاد رکھنی ہیں، آپ کے لیے ساری مشق آسان ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز، ایک مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں۔ ایک ہفتے میں کام کے دن ہوتے ہیں 6، جبکہ 7ویں دن چھٹی ہوتی ہے، اور ایک دن میں جتنے کام کے گھنٹے کیے ہیں وہ آپ کو سوال میں بتا دے گا، آپ نے اسے یاد رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ وقفہ یا باقی، یہ 2 لفظ جہاں پر بھی آ جائیں آپ نے رقم کو مائنس کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر بے ترتیب رقموں کو جمع کرنا، یہ بہت ہی آسان سا سوال ہوگا۔ سوال نمبر 4 اور 5 اسی کے حوالے سے سادہ رقمیں دی ہوں گی، آپ نے ان سب کو جمع کرنا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو کہ بنیادی چیز ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 70 روپے فی گھنٹہ کا 1.5 گنا۔ اس کا مطلب یہ ہے 70 فی گھنٹہ یعنی 1 گھنٹہ اور 1.5 گنا، ان تینوں کو آپ نے ملٹی پلائی کرنا ہے، ضرب دینی۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ 5.3 میں سب سے پہلا سوال ہے کہ ایک خاتون کارکن ہفتے میں 6 دن کام کرتی ہے۔ صبح 7 بجے کام شروع کرتی ہے، 4 بجے کام ختم کر لیتی ہے، اور یہ 9 گھنٹے بنتے ہیں۔ اسے صبح کے وقت 15 منٹ کا وقفہ ملتا ہے اور شام کے وقت 45 منٹ کا۔ 15 اور 45 منٹ یہ تقریباً 1 گھنٹہ ہو جائے گا۔ اگر ادائیگی کی شرح 40 روپے فی گھنٹہ ہو تو وہ ایک ہفتے میں کتنا کام کرتی ہے اور اس کو کتنی ادائیگی ہوتی ہے؟ بالکل آسان سا سوال ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے لکھنا ہے ایک ہفتے میں جتنے دن وہ کام کرتی ہے، وہ انہوں نے بتا دیا 6 دن۔ اب ایک دن میں جتنے گھنٹے کام کیا ہے وہ آپ نے بتانا ہے، وہ ہے 9 گھنٹے، اور وقفہ جو اسے ملتا ہے وہ ہے 1 گھنٹہ۔ اب کام کے کل گھنٹے ہو جائیں گے، 9 میں سے آپ 1 گھنٹے کو مائنس کر دیں گے، آپ کے پاس 8 گھنٹے آ جائیں گے، اور اوپر دن تھے آپ کے پاس 6۔ اب 6 دنوں میں جتنے گھنٹے کام کیا وہ آپ نے معلوم کرنا ہے، تو 8 کو آپ 6 سے ضرب دے دیں گے، ملٹیپلائی اس کو کر دیں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 48 گھنٹے۔ اب فی گھنٹہ اجرت ہے 40 روپے، گھنٹے آپ کے پاس نکل آئے ہیں 48، تو 40 کو یعنی 1 گھنٹے کی رقم کو آپ 48 گھنٹوں سے ضرب دیں گے تو آپ کے پاس 48 گھنٹوں کی قیمت آ جائے گی۔ 48 کو جب آپ 40 سے ضرب دیں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 1920 روپے۔ اور دوسرے نمبر پر ہمارے پاس سوال ہے، خالد ہفتے میں 6 دن کام کرتا ہے اور اسے یومیہ 200 روپے ملتا ہے، اس کی ماہانہ مجموعی تنخواہ معلوم کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک ہفتے میں جتنے دن کام کرتا ہے وہ لکھ لینے ہیں، وہ ہے 6 دن، اور اب آپ نے معلوم کرنا ہے کہ ایک مہینے میں ہفتے کتنے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ 4 ہفتے ہوتے ہیں، اور جب آپ مہینے میں دنوں کی تعداد معلوم کرنے لگے ہیں، انہی 4 ہفتوں کو ایک ہفتے کے 6 دنوں سے آپ ملٹیپلائی کریں گے، ضرب کریں گے، تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 24 دن۔ اس کے بعد آپ نے یومیہ ادائیگی لکھنی ہے 200 روپے، اور 200 روپے کو جب آپ 24 دنوں سے ضرب دیں گے، ملٹیپلائی کریں گے، تو آپ کے پاس ماہانہ مجموعی تنخواہ آ جائے گی، اس کی اجرت آ جائے گی، اور وہ بنتی ہے 4800 روپے۔ اور تیسرے نمبر پر ہمارے پاس سوال ہے، ہفتے میں 6 دن روزانہ 8 گھنٹے کی بنیاد پر کام کرتے ہوئے اسلم کو 70 روپے فی گھنٹہ ادائیگی ہوتی ہے، یعنی اسے 1 گھنٹے کے 70 روپے ملتے ہیں۔ اضافی وقت کی ادائیگی 70 روپے فی گھنٹہ سے مراد ایک گھنٹہ ہے کا 1.5 گنا ہے، یعنی 70 کو پہلے آپ 1 سے ملٹیپلائی کریں گے، اس کے بعد 1.5 سے آپ کے پاس اس کا مطلب آ جائے گا۔ اگر وہ 40 گھنٹے اضافی وقت کام کرتا ہے تو اس کی ماہانہ مجموعی تنخواہ معلوم کیجیے۔ فی گھنٹے میں آپ نے 1 لگانا تھا، 70 کو 1 سے ضرب دینی تھی، اس کے بعد 1.5 سے۔ جب 40 گھنٹے اضافی وقت کی اجرت آپ نے معلوم کرنی ہے تو 70 کو پھر آپ 1 سے نہیں بلکہ 40 گھنٹوں سے ضرب دیں گے، اور اس کو پھر 1.5 سے ضرب دیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یومیہ کام کے گھنٹے لکھنے ہیں، وہ ہیں 8۔ ایک ہفتے میں جتنے گھنٹے بنتے ہیں، 8 کو آپ 6 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 48۔ اس کے بعد آپ نے ایک مہینے میں جتنے گھنٹے بنتے ہیں وہ معلوم کرنے ہیں، ماہانہ گھنٹے کام کے، تو اس میں آپ 4 ہفتوں کو 48 گھنٹوں سے ضرب دیں گے تو آپ کے پاس 192 گھنٹے بن جائیں گے، جو کہ پورے مہینے کے کام کے گھنٹے بنتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کی اجرت معلوم کر لینی ہے۔ 1 گھنٹے کی اجرت آپ کے پاس تھی 70 روپے، جب 192 گھنٹے یعنی پورے مہینے کی تنخواہ اجرت آپ معلوم کرنے لگے ہیں تو آپ 192 کو 70 سے ضرب دے دیں گے،
آپ کے پاس جواب آ جائے گا 13,440 روپے۔ اس کے بعد جو اضافی وقت میں کام کیا 40 گھنٹے اضافی وقت ہے جو کہ 70 روپے کا 1.5 گنا ہے، تو آپ 1.5 ضرب 70 ضرب 40 اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، ترتیب الٹ بھی کر سکتے ہیں، جواب بہرحال ایک ہی آئے گا 4200۔ آخر پہ آپ نے مجموعی ماہانہ تنخواہ معلوم کرنی تھی، تو 13,440 اور 4200 ان دونوں کو آپ جمع کر دیں گے، آپ کے پاس جواب آ جائے گا 17,640 روپے۔ چوتھے نمبر پر ہمارے پاس سوال ہے، اگر ایک شخص کی بنیادی تنخواہ 18,000 روپے، کرایہ مکان الاؤنس 3500 روپے، مہنگائی الاؤنس 3,000 روپے، کنوینس الاؤنس 1500 روپے اور میڈیکل الاؤنس 500 روپے ہو تو اس شخص کی ماہانہ مجموعی تنخواہ معلوم کیجیے۔ تو اس سوال میں آپ نے ساری اسٹیٹمنٹ کو اسی طریقے سے لکھ لینا ہے جس طرح سوال میں دی ہوئی ہے۔ مثلاً بنیادی تنخواہ 18,000 روپے، کرایہ مکان الاؤنس 3500 روپے، مہنگائی الاؤنس 3,000 روپے، کنوینس الاؤنس 1500 روپے، میڈیکل الاؤنس 500 روپے۔ اس کے بعد آپ نے مجموعی ماہانہ تنخواہ معلوم کرنی ہے، تو آپ ان سبھی رقموں کو جمع کریں گے، آپ کے پاس جواب آ جائے گا 26,500 روپے۔ پانچویں نمبر پر ہمارے پاس سوال ہے، اگر ایک شخص کی آمدنی میں کٹوتی کی شکل میں 400 روپے انکم ٹیکس، 1200 روپے بیو ویلنٹ فنڈ، 1500 روپے جی پی فنڈ اور 400 روپے گروپ انشورنس شامل ہوں تو 45,000 روپے میں سے اس کے پاس کتنی رقم باقی رہ جائے گی؟ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ باقی یا وقفہ، جہاں پر بھی یہ دو لفظ آ جائیں گے وہاں پر آپ نے رقم کو مائنس کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے سوال میں دی ہوئی اسٹیٹمنٹ کو اسی طریقے سے لکھ لینا ہے۔ مثلاً آمدنی ہے کل 45,000 روپے، انکم ٹیکس کی رقم ہے 400 روپے، بیو ویلنٹ فنڈ ہے 1200 روپے، جی پی فنڈ ہے 1500 روپے اور گروپ انشورنس ہے 400 روپے۔ اس میں اس نے کہا تھا کہ باقی آمدنی آپ نے معلوم کرنی ہے، تو کل آمدنی جو ہے وہ ہے 45,000۔ اس 45,000 میں سے باقی ساری رقموں کو جمع کر کے اس میں سے مائنس کر دینا ہے۔ مثلاً 400، 1200، 1500 اور 400 ان سبھی رقموں کو جمع کریں گے اور ان سب کو پھر 45,000 میں سے مائنس کر دیں گے، تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 41,500 روپے۔ اور چھٹے نمبر پر ہمارے پاس سوال ہے کہ نعمان ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے جہاں 35 گھنٹوں کے ہفتہ میں 50 روپے فی گھنٹہ اجرت دی جاتی ہے۔ فی گھنٹہ 50 روپے ہے، جب 35 گھنٹوں کی اجرت آپ معلوم کریں گے تو 35 کو 50 سے ضرب دے دیں گے۔ اضافی وقت کام کرنے پر 50 روپے فی گھنٹہ کا 1.5 گنا دیا جاتا ہے۔ سادہ سا اس کا حل ہے، 50 کو پہلے آپ 1 سے ملٹیپلائی کریں گے، اس کے بعد 1.5 سے۔ وہ ہفتے میں کتنا کمائے گا اگر وہ درج ذیل گھنٹے کام کرتا ہے؟ پہلی جز میں ہے 38 گھنٹے، دوسری میں ہے 48 اور تیسری میں 50 گھنٹے۔ تو اس کی پہلی جز ہے ہمارے پاس گھنٹوں کی تعداد ہے 38، 35 گھنٹوں پر اجرت تو یہ ہے 50 روپے فی گھنٹہ۔ جب 35 گھنٹوں کی آپ اجرت معلوم کریں گے، 35 کو 50 سے ملٹیپلائی کریں گے، آپ کے پاس جواب آ جائے گا 1750 روپے۔ اب اس میں 35 گھنٹے کام کرنا تھا تو اوپر دیے ہوئے 38 گھنٹے، 38 میں سے آپ 35 کو مائنس کریں گے، آپ کے پاس آ جائیں گے 3 اضافی گھنٹے۔ اب ان 3 اضافی گھنٹوں کی آپ نے اجرت معلوم کرنی ہے۔ 3 گھنٹوں کی اجرت وہ ہے 1.5 کو آپ ملٹیپلائی کریں گے 50 سے اور اس کو پھر 3 سے، آپ کے پاس جواب آ جائے گا 225 روپے۔ اب مجموعی ماہانہ تنخواہ وہ آپ کے پاس آ جائے گی 1750، اس میں آپ نے جمع کر دینا ہے 225، تو آپ کے پاس کل ماہانہ تنخواہ آ جائے گی 1975 روپے۔ اور دوسری جز میں گھنٹوں کی تعداد ہے 48، 35 گھنٹوں کی اجرت آپ معلوم کریں گے، 35 کو 50 سے ضرب دیں گے، 1750 جواب آ جائے گا۔ اب اس میں اضافی گھنٹے بنتے ہیں 13، کہ 48 میں سے آپ مائنس کریں گے 35 تو 13 بنیں گے۔ 13 گھنٹوں کی اضافی اجرت جو ہے 1.5 کو آپ 50 سے ضرب دیں گے، پھر 13 سے ضرب دیں گے، آپ کے پاس جواب آ جائے گا 975 روپے۔ اب مجموعی ماہانہ تنخواہ معلوم کرنی ہے تو 1750 اس میں آپ جمع کریں گے 975، تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 2725 روپے۔ اور تیسری جز میں ہمارے پاس گھنٹوں کی تعداد ہے 50، 35 گھنٹوں کی اجرت آپ معلوم کریں گے تو 50 کو 35 سے ضرب دیں گے، آپ کے پاس جواب آ جائے گا 1750 روپے۔ اب 50 میں سے 35 کو جب آپ مائنس کریں گے تو آپ کے پاس اضافی گھنٹے نکلیں گے 15۔ 15 گھنٹوں کی اجرت آپ معلوم کریں گے، 1.5 کو 50 سے ضرب دیں گے، پھر اسے 15 سے ضرب دیں گے، جواب آ جائے گا 1125 روپے۔ اب مجموعی ماہانہ تنخواہ معلوم کرنی ہے تو 1750 کو 1125 میں جمع کریں گے، آپ کے پاس جواب آ جائے گا 2875 روپے۔
اور لاسٹ پہ ہمارے پاس سوال نمبر 7 ہے کہ عبداللہ کی تنخواہ کی سلپ ظاہر کرتی ہے کہ اس نے ہفتے میں 36 گھنٹے کام کے علاوہ 6 گھنٹے اضافی کام بھی کیا۔ اگر اس کی بنیادی تنخواہ کی شرح جو ہے وہ 60 روپے فی گھنٹہ ہو اور اضافی وقت کی ادائیگی 60 روپے کا 1.5 گنا ہو تو عبداللہ کی ماہانہ مجموعی تنخواہ معلوم کیجیے۔ تو سب سے پہلے آپ 36 گھنٹوں کی اجرت معلوم کریں گے۔ 1 گھنٹے کی اجرت تھی 60 روپے، جب 36 گھنٹوں کی اجرت معلوم کریں گے تو 36 کو 60 سے ملٹیپلائی کریں گے، جواب آ جائے گا 2160 روپے۔ اور اضافی گھنٹے جو تھے وہ تھے 60 کا 1.5 گنا، اور گھنٹے یہاں پر اضافی دیے ہوئے ہیں 6، تو 6 گھنٹوں کی جب آپ اضافی اجرت معلوم کریں گے تو 1.5 کو ملٹیپلائی کریں گے 60 سے، پھر اس کو ملٹیپلائی کریں گے 6 سے، آپ کا جواب آ جائے گا 540 روپے۔ اب ہفتے کی مکمل اجرت معلوم کرنی ہے تو آپ ان دونوں رقموں کو جمع کر دیں گے، 2160 اور 540، آپ کے پاس جواب آ جائے گا 2700 روپے۔ اب ماہانہ اجرت جب معلوم کرنی ہے، اسی رقم کو آپ 4 ہفتوں سے ملٹیپلائی کر دیں گے، آپ کے پاس ماہانہ اجرت آ جائے گی۔ 2700 کو جب آپ 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 10,800 روپے۔